توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ دو کا بیان آپ نے پہلے سن لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں توحیدوں کو سورہ فاتحہ میں، جو سب سے عظیم سورت ہے قرآن کی، جو دو بار نازل ہوا، اس کے علاوہ اور کوئی سورت نہیں ہے جو دو بار نازل ہوا ہو، یا کوئی ایسی آیت نہیں جو دو بار نازل ہوا، ایک بار مکے میں، ایک بار مدینے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی کے لیے واجب و ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ یہ کس قدر عظیم سورت ہے، اور اس عظیم سورت کے اندر توحید کا بیان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس آیت میں توحید ربوبیت بھی ہے، اسماء و صفات بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یہ توحید الوہیت ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اسی جملے کو سمجھنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ فار ایگزامپل ہے۔ سورہ فاتحہ کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اور اس میں دیکھیے کہ مضمون کیا ہے، کہ ہم ہر رکعت کے اندر اللہ کی توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کا اقرار کریں، اور یہی اسلام ہے۔ اس کے بغیر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، تہجد ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ ان تینوں کو سمجھیے، دل میں جگہ دیجئے، اس پر ایمان و یقین رکھیے، اسی پر زندگی بتائیے، اسی پہ مر جائیے۔ اعمال کم زیادہ ہوں گے، ہم میں سے کوئی نہیں جو برابر ہو اعمال میں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم میں معاف کرنے والا ہے، لیکن توحید میں پختگی ہو اور آپ کی زندگی میں کبھی شرک نہ آئے، یہ آپ کا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ ہر نبی اسی کے لیے مبعوث ہے، ہر نبی کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا۔ نماز اور روزے، حج و زکوٰۃ تو کچھ دین میں کم ہے، کچھ میں زیادہ ہے۔ بعض انبیاء تو 2 ہی رکعت نماز لے کے آئے، 2 ہی ٹائم کی نماز لے کے آئے، بعض کے 5 ٹائم نماز ہے۔ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، دراصل اسی توحید کی پریکٹس ہے یہ۔ اب وہ چاہے 2 میں ہو جائے یا 4 میں ہو جائے، تعداد رکعت سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آپ کو جذبات سے فرق پڑنے والا، آپ کو اس توحید سے فرق پڑنے والا۔ آج ہم آپ کے سامنے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو رکھیں اور بتائیں گے توحید الوہیت۔ توحید کی تعریف آپ نے سنی، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ذات میں، صفات میں، عبادت کی مستحقی تھی، کہ تنہا وہ عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہی رب ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی رب نہیں ہے۔ رب کے اندر 4 باتیں آتی ہیں جو میں نے پہلے پچھلے ہفتے بتایا تھا، کہ رب کے اندر خلق آتا ہے، رب کے اندر رزق آتا ہے، رب کے اندر ملک آتا ہے، اور رب کے اندر حکومت، اور اس طرح کی کئی صفتیں، کہ تنہا رب ہی پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، دوسرا کوئی نہیں، اور وہی سب کا خالق بھی ہے، وہی سب کا رازق بھی ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے، دوسرا آپ کو کوئی نہیں دیتا۔ بظاہر جو دیتا ہے رب ہی دلواتا، اور رب کے حکم سے ہی وہ دیتا ہے۔ حکومت صرف رب کی ہے، بادشاہت صرف رب کی ہے، اس کائنات پر حکمرانی صرف رب کی ہے اور کسی کی نہیں۔ یہ آپ کو مان کے چلنا ہے، یہ آپ کو دل میں جگہ دینا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو لوگ ان تینوں کو مان لیں گے دل سے، جو اس کو مان لیں گے نا دل سے کہ رب وہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، تو اب ان سے آپ پوچھئے کہ پھر عبادت کے لائق کوئی دوسرا ہو سکتا ہے کیا؟ خالق آپ کا کوئی اور ہو اور معبود آپ کسی اور کو بنا لیں، ایسا ممکن ہے؟ جس نے پیدا کیا عبادت بھی اسی کی ہوگی، اور جس نے روزی دی ہے اور دے رہا ہے عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ جس کی حکومت و شہنشاہیت پوری کائنات پر ہے، آپ کی ذات ہی پر نہیں، پوری کائنات پر ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہوگا۔ آپ جب اقرار کر لیتے ہیں نا، ساری تعریف اس رب کے لیے ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، آپ کا دل مانتا ہے اس بات کو، مفہوم آپ کے دل میں ہے اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں،
آپ اقرار کریں گے، اللہ نے آپ کو بتایا، تعلیم دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ اقرار کرو گے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے اور نہیں تیرے علاوہ ہم کسی سے استعانت کر سکتے ہیں۔ عبادت اور استعانت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو استعمال کیا، یہ رب کے ساتھ خاص ہے، رب کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی نے کیا تو وہی شرک ہے، کسی نے کیا تو وہی صرف شرک ہے۔ آج آپ کو عبادت کو سمجھنا اور استعانت کو سمجھنا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں آئیے، ابھی کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، آپ پڑھیے عبادت کا مطلب۔ ہم اور آپ عبادت کی چند قسموں کو جانتے ہیں، یہ چند قسمیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت کی قسمیں، یہ عبادت کی تعریف نہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم پریبھاشت کریں تو اس انداز میں کہیں گے کہ ہے جامع لکل امر یرضی بہ اللہ، یہ ہر اس کام کو کہتے ہیں عبادت کرنا جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، جس پر آپ کو اجر دیتا ہے۔ آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا، اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اس پہ نیکی دیتا ہے۔ نماز اللہ نے دی ہے، آپ کو رسول کے توسل سے، روزہ دیا، حج دیا، یہ سب عبادت کے اقسام۔ تو ایک تو یہ ہے عبادت، ایک دوسری عبادت ہوتی ہے استعانت، اللہ سے مدد چاہنا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ سے مدد مانگنا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، سنا ہوگا نا؟ تو لوگ آپ سے کہتے ہوں گے، سوال کرتے ہوں گے کہ اپنی بیگم سے روٹی مانگتے ہو، یہ بھی شرک ہے؟ اپنی بیگم سے کھانا مانگتے ہو، یہ بھی شرک ہے نا؟ جب غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تب تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اور آپ لوگوں کے دماغ میں آ جاتا ہوگا کہ بات تو صحیح ہے، اس طرح تو ہم سب سے مدد مانگتے ہیں، ہر طرح کی مدد ہم میں سے ہر آدمی ہر ایک سے کروا ہی لیتا ہے اور مانگتا ہی ہے۔ یہ استعانت ہے۔ استعانت کا مطلب سمجھیے آپ، استعانت ما فوق الفطرت، ما فوق الاسباب میں غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سبب و مسبب میں پیدا کیا، اسباب کے تحت پیدا کیا ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، تھوڑی باریکی ہے اس کے اندر، تاکہ اچھی طرح آپ کو شرک اور توحید سمجھ میں آ جائے۔ دنیا میں دو طرح کے معاملات ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جو اسباب کے تحت ہیں، سورج نکلتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، چراغ جلاتے ہیں آپ تو روشنی ہوتی ہے، چراغ بجھاتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ ہے اسباب پر۔ شوہر و بیوی شادی کرتے ہیں، دونوں ملتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ ہے سبب پر۔ اور اگر بغیر باپ اور بغیر بیوی کے بچہ پیدا ہو جائے تو یہ ہے ما فوق الاسباب، جہاں کوئی سبب نہیں، جہاں کوئی کارن نہیں، کوئی وجہ نہیں، اور پھر بھی پیدا ہو رہا۔ باپ سے ملے بغیر عورت کے بچہ پیدا ہو تو، اگر اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو باپ سے ملے بغیر بچہ پیدا ہو تو یہ ہے ما فوق الاسباب، سبب سے اٹھ کر اوپر۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی حضرت مریم سے، حضرت مریم جو ان کی ماں ہے، کنواری پاک مریم، کوئی شوہر نہیں، کوئی شادی نہیں، بس اللہ کا حکم ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیے گئے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی، حضرت آدم کے ہی جسم سے حصہ نکال کر تو ان کو پیدا کیا اللہ نے، بغیر ماں کے ہے کہ نہیں؟ آدم بغیر ماں باپ کے ہے کہ نہیں؟ حضرت مریم بغیر باپ کے ہے نہیں؟ ما فوق الاسباب میں مدد مانگنا غیر اللہ سے، یہ شرک ہے۔ بارش کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بادل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، رود ہی پڑا ہوا، اکال پڑ گیا، آپ چلے جاؤ مزار پر، حضور بارش برسا دیجیے۔ بھیا یہ کام تو اللہ کر سکتا ہے، ما فوق الاسباب، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہے شرک۔
استعانت کہتے ہیں ایسے امور میں اللہ سے غیر اللہ سے مدد مانگنا جو اللہ کے علاوہ اور کسی کے بس میں نہ ہو. آپ شفا مانگ رہے ہو، بیمار ہو گئے، آپ غیر اللہ کے سامنے، درخت کے سامنے، پتھر کے سامنے، بت کے سامنے، حضور ہمیں شفا دے دیجئے، مزار پہ چلے جاؤ، آپ وہاں شفا مانگ لیجئے. یہ شفا وہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا. یہ کون دے سکتا؟ اللہ دے سکتا. آپ روزی مانگنے جاؤ غیر اللہ سے، کون ہے اس کا مالک؟ اللہ ہے. خلق مانگو، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، غیر اللہ سے جا کے اولاد مانگے، یہ ہے شرک. آپ بیمار ہو، شفا مانگو غیر اللہ سے، یہ ہے شرک. کیونکہ یہ کام صرف اللہ کے ہیں. ظاہری اسباب کے تحت جو کام ہوتے ہیں اس میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے. میں آپ سے کہوں یہ گلاس پانی پلائیے، یہ شرک نہیں ہوگا. مدد تو مانگ رہا ہوں میں، کھانا کھلا دیجیے، یہ شرک نہیں ہوگا. یہ تو ہمارے اسباب کے تحت ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ چیز ہے کہ عبادت اللہ کے ساتھ اور استعانت بھی عبادت ہے. استعانت بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ، یہ بھی غیر اللہ سے بھی. یہ دونوں چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہوئی. آج کل شرک اسی میں ہو رہا. آج کل ایک اچھا خاصا مسلمان کرتا ٹوپی میں ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا. شرک وہاں ہوتا ہے. اچھا خاصا مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، ٹوپی میں ہے، مسائل جان رہا ہے، عالم بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جا کے سجدے کہیں اور کرتا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے نیچے جوتا لٹک رہا، نئی کار لی، اس کے نیچے ایک پھٹا پرانا جوتا لٹک رہا. کیوں لٹک رہا بھائی؟ کیا ریزن ہے؟ کروڑوں کا، یہ کروڑوں کی گاڑی ہے، لاکھوں کی ہے، اور جوتا لٹک رہا ہے تاکہ اس کار کی حفاظت ہو سکے، اس کو نظر بد نہ لگے. میں نے کہا بھائی صاحب اس سے بڑی قیمتی آپ کی جان ہے، اپنے گلے میں لگا لو اس جوتے کو. کیا ضرورت ہے گاڑی میں لٹکانے؟ گاڑی تو وہ قیمتی نہیں ہے نا. کالی پٹی کھینچ رکھی ہے، کیوں؟ تاکہ کسی کی نظریں بد نہ لگے. ارے دنیا میں اللہ بنانے بگاڑنے والا ہے، یہ کالی پٹی بنا بگاڑ دے گی، جوتے ڈالے بگاڑ دے گا آپ کا. دیکھیے یہ انسانیت کی تذلیل ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، یہ شرک ہے. آپ ان چیزوں سے ڈرنا ہے. دیکھا میں نے گاؤں گھر میں مکانات بن رہا ہے، اس کو اوپر ایک کالی کھپڑی لٹکی ہوئی ہے، یہ کیوں لگا رکھا ہے اتنا بدنما؟ صاحب کسی کی نظر نہ لگے. تو اپنے گلے میں لٹکا لے بھائی، تم مجھ سے زیادہ قیمتی ہو. یہ مکان تو ہوتے رہیں گے، آتے رہتے رہیں گے، سب سے پہلے اپنے کو بچاؤ، لٹکاؤ اپنے گلے میں. نہیں کوئی لگایا، لیکن اس کی حفاظت کرو. یہ ہے شرک. غیروں سے اس طرح کی توقع رکھنا ہے جس کے بس میں نہیں ہے. ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ملتا، نظر کیسے لگ جائے گی؟ اس کے حکم کے بغیر کوئی مار نہیں سکتا آپ کو. ہمارے کا کون مارنے والا بھی وہی، جلانے والا بھی وہی، شفا دینے والا بھی، روزی دینے والا بھی وہی. پھر غیروں سے آپ ڈر کیوں رہے ہو؟ امید کیوں رکھ رہے ہو؟ توکل بہت بڑی عبادت. بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. آپ کامیاب ہو گئے کہ ناکام ہو گئے یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے مقدر کر رکھا ہے. یہ کسی اور پر نہیں. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے مکے کے اندر جب اللہ کے رسول مبعوث ہوئے تو یہی حالات. مکے والے اللہ کو مانتے تھے، ایک رب کی عبادت بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، تلبیہ کرتے تھے، لبیک لبیک کہہ کر گھومتے تھے. لبیک بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. یہ ساری شہادتیں جو آج میں بول رہا ہوں، آپ کہیں گے مولانا آپ تھے کیا وہاں پہ؟ نہیں، یہ ساری شہادتیں گواہیاں موجود ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں. اور میں ایک ایک چیز بتا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ گھومتے، طواف کرتے خانہ کعبہ کا، ظاہر سی بات ہے طواف کرنا عبادت ہے، عبادت ہے نا. اور یہ عبادت کہاں ہوتی ہے؟ دنیا میں صرف ایک جگہ، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ، جس کی طواف عبادت ہے نا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں کا بھی طواف ہو رہا ہے، قبروں کا بھی طواف ہو رہا ہے، چلتے پھرتے روڈ میں آپ نے دیکھا ہو مندروں کا بھی طواف ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ گویا عبادت کی جا رہی ہے اس مندر کی، عبادت کی جا رہی ہے اس مزار کی. طواف ہاتھ چکر لگانا. آپ دیکھیے گا دھیان دیتے ہوئے کہیں نہ کہیں پر ہوتا ہوا دکھائی دے جائے گا. تو وہ گھومتے تھے نا. تو آج ہم مسلمان ہیں جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں نا، وہ طواف کے دوران ایک
پڑھتے تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. طواف میں پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ یہ گھومتے ہو کہتے ہو اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں. اقرار کرتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں, نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہے تیرے جیسا کوئی صفت والا ہے, نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے تجھ جیسا کوئی دوسرا ہو, اور نہ تیری الوہیت میں کوئی شریک ہے کہ عبادت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. آپ اس بات کا بار بار اقرار کرتے ہو, گھومتے ہو. مشرکین مکہ بھی جب طواف کرتے تو وہ بھی یہی پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں. اس کے آگے کہتے الا شریک لک تملکہ وما ملک. اللہ کے رسول سنتے تھے کھڑے ہو کے آپ کہتے تھے تب ٹھہر جا, بس یہیں تک رک جا, اس کے آگے مت بول. لیکن اس کے آگے اقرار کرتے بولتے الا شریک لک, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, ہاں تیرے کچھ ایسے شریک ہیں جس کا تو ہی مالک ہے, اور وہ جو کچھ ہم کو دیتا ہے نا اس کا بھی تو ہی مالک ہے. یعنی 360 جو بت لگا رکھا تھا بزرگوں کا انہوں نے, یہ کوئی پتھر نہیں تھے عام پتھر, بزرگوں کی تصویریں تھی جو بنا رکھی تھی جن سے ان کو بڑی عقیدت تھی. لات ہبل عزا سوا یغوث یعوق نصر, یہ قرآن میں ان کا نام آیا ہوا ان بتوں, اور ان کا اتہاس پڑھیے گا تو بڑے عظیم لوگ تھے اپنے زمانے میں, بڑے خدمت گزار لوگ تھے. تو وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ تیرا کوئی شریک نہیں, ہاں یہ جو کچھ ہے نا یہ تیرا شریک ہے لیکن اس کا تو ہی مالک. یہ بھی اقرار کرتے تھے مالک اس کا تو ہی ہے, اور یہ جو کچھ ہم کو دیتا ہے نا بیٹا بیٹی اس کا تو ہی مالک. یہ جو ہمیں دولت سمپتی دیتا ہے نا وہ بھی تمہاری اجازت سے دیتا ہے, تم ہی اس کا مالک بھی ہے. اب بتائیے اتنا اچھا اقرار کرتا تھا, ایک طرف یہ بھی کہتا تھا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, اور اپنے کچھ بزرگوں کو اللہ کا شریک بناتا اور یہ بھی اقرار کرتا کہ اس بزرگ کے پاس اپنے آپ میں کوئی پاور نہیں ہے, یہ اللہ کے حکم سے ہی ہمارا بناتے بگاڑتے ہیں دیتے لیتے ہیں. آج کے دور میں مسلمانوں کو دیکھ لیجئے, ان کا بھی یہ عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تو دیتا ہی ہے بھی ذات, لیکن یہ بزرگان بھی جو دیتے ہیں نا وہ انہی کے عطا سے دیتے ہیں, انہی کی بخشش سے دیتے ہیں. میں نے سنا ہم لوگ کہتے تھے اپنے دور جاہلیت. تو شرک کو سمجھیے, مشرکین مکہ بطور عبادت کرتے کیا تھے, اللہ کی عبادت میں شریک کس طرح کرتے. ایک تو طواف کرتے اور شرک کرتے, اس میں طواف کے ساتھ ساتھ انہیں شرک بھی کرتے تھے, اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے. وہ قربانی کرتے تھے جیسے آج ہم اور اب کرتے ہیں نا, سال میں ایک بار وہ لوگ بھی قربانی کرتے ہیں, خود کو مسلمان سمجھتے تھے, مگر سال بھر ان بتوں کے نام پہ بکرے پیش کرتے, اونٹ پیش کرتے, گائے پیش کرتے, ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے, چونکہ انہوں نے مان رکھا تھا کہ یہ بزرگ ہی ہمارا وسیلہ ہے, یہی ہمیں خدا تک پہنچائیں گے. قرآن میں ان کا اقرار ہے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. اللہ نے کہا کہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بزرگ ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں, اللہ تک پہنچاتے ہیں. آج بھی وسیلے کے نام پر لوگ جہاں تہاں یہی کر رہے ہیں, شرک ہے. اللہ نے اسے شرک قرار دیا, طواف کو شرک کے ساتھ طواف کرنا اور تلبیہ کہنا اللہ نے شرک قرار دیا. اسی بنیاد پر وہ کافر مانے گئے, غیر اللہ کے لیے جانور انہوں نے ذبح کیا, اسی بنیاد پر وہ کافر و مشرک مانے گئے. آج یہی کام کر کے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں, یہی کام کر کے آج ہم مسلمان ہو سکتے ہیں نہیں, ہمیں بھی رکنا پڑے گا. اور وہ کیا کرتے تھے, غیر اللہ کی قسمیں کھاتے تھے. آپ جانتے ہیں اب جب قسم کھاتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھا میں نے کہ لوگ ڈر سے بولتے ہیں آپ کی قسم, آپ کے ہونٹوں کی قسم, آپ کی آنکھوں کی قسم, آپ کے زلفوں کی قسم کہتے ہیں نا, شرک ہے یہ. آپ سمجھیے اس چیز کو, عبادت ہے یہ. آپ جب قسم کھاتے ہیں تو جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اسے آپ عظمت دیتے ہیں, عظمت کی نگاہ سے قسم کھاتے ہیں نا. کبھی آپ نے معمولی جانوروں کی قسم کھائی, آپ نے کبھی کتے کی قسم کھائی, بکری کی قسم کھائی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عظمت کے لائق, یہ معمولی چیزیں ہیں. لیکن ہم جب کہتے ہیں آپ کی آنکھوں کی قسم, آپ کی آنکھ کو عظمت دیتے ہیں, آپ کے سر کی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم, ہم اسے عظمت
دیتے ہیں, اور عظیم ذات صرف اللہ. یہ گوارا نہیں ہے اللہ کو کہ میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے کسی اور کو عظیم ماننا. اس لیے غیر اللہ کی قسمیں کھانا چاہیے. وہ دھاگا باندھتے تھے ہاتھ کے اوپر شفا کے لیے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں, نئے نئے مسلمان ہیں, ابھی دین کا اتنا پتہ نہیں تھا, دھاگا باندھا ہوا. اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا ما ہی, کیا ہے؟ صحابی نے کہا ہی من الواحدہ. حدیث میں آتا ہے انہوں نے کہا ہی من الواحدہ یا رسول اللہ, کمزوری دور کرنے کے لیے باندھ رکھا. کسی بھی بزرگ نے دیا ہے باندھ کے رکھو گے کمزوری دور ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا وَهِيَ لَا تُزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا, تیری کمزوری اور بڑھا دے گی, کیونکہ تیرا بھروسہ اس پر ہے نا. اور اللہ کا قانون ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ, جس نے بھروسہ کیا اللہ کے علاوہ پر, اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے, پھر اس کی مدد نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا ہے لَا تُزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا, تیری کمزوری اور بڑھا دے گی. اور آگے فرمایا وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا, اگر تو اسی حال میں مر گیا کہ دھاگا تیرے ہاتھ پر بندھا رہا ہے اور تو مر گیا, تو جنت کا کوئی منہ نہیں دیکھ سکتا. نمازی بھی تھے, صحابی تھے, رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ دھاگا بندھا ہوا رہ جاتا تیرے ہاتھ پر اور تو اسی حال میں مر جاتا تو کبھی جنت کو نہیں دیکھتا. کیوں؟ یہ شرک ہے. شرک پر مر جائے آدمی تو جنت کا منہ نہیں دیکھ سکتا, جنت میں جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ تمہارے شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی تم لے کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. کل بخاری میں پڑھا گیا ہوں, ہیڈنگ ہے, اللہ کے امام بخاری نے ہیڈنگ باندھا ہے کہ شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کی بنیاد پر کسی مومن کو کافر نہیں کہا جا سکتا. آپ چوری کر لیں, ڈکیتی, زنا, شراب, جتنے بھی گناہ ہیں بڑے بڑے, ان میں سے کسی بھی گناہ کے مجرم ہو آپ کافر نہیں کہے جا سکتے, کوئی آپ کو کافر یا مشرک نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر آپ کی زندگی سے ایک شرک وابستہ ہو جائے, ایک شرک آ جائے آپ کی زندگی میں, آپ کافر کہلائیں گے, آپ کا ایمان روانہ ہو جائے گا, آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا, نہ وزن کرے گا. سب سے بھیانک جرم شرک ہے, بچنا اس سے ضروری ہے. اور یہ جب ہوگا جب آپ توحید کو سمجھیں گے اور توحید کو دل میں جگہ دیں گے. تو وہ کرتے کہتے مشرکین مکہ غیر اللہ کی قسمیں کھاتے, غیر اللہ کا طواف کرتے, نظر مانتے تھے. آج کے زمانے میں بھی نظر مانتے, خواتین خاص طور سے کچھ ہو گیا پھٹ سے نظر مان لیا, اور جو جس ماحول میں ہے اسی طرح کی نظر, کچھ بتوں کی نظر ماننے والی ملیں گی آپ کو, کچھ مزاروں کی ملیں گی, کچھ بزرگوں کی ملیں گی. جس ماحول میں جو ہے اس کا نظر مانتی ہے. نظر عبادت ہے, نظر ماننا عبادت ہے. آپ جب بھی نظر مانیں گے اللہ کی مانیں گے, کیونکہ عبادت میں غیر کو شامل نہیں کر سکتے. آپ نے ایاک نعبد میں اقرار کر دیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کریں گے, اور یہی رب نے سکھایا بھی. استعانت کا معاملہ, جب کبھی آپ مدد مانگیں گے ایسے امور میں جو انسان کے بس میں نہیں, کسی کے بس میں نہیں, جو صرف اللہ کے بس میں, جن کاموں کو کرنا اللہ کے ہی بس میں اور کسی کے بس میں نہیں. آپ مصیبت میں, کون مصیبت سے نکال سکتا ہے آپ کو؟ اللہ. مصیبتوں سے آپ کو کون نکال سکتا ہے؟ گھاٹا ہو گیا کون نکالے گا؟ اللہم اجرنی, اللہ کا ایک نام ہے جبار, بھرپائی کرنے والا, آپ کے نقصان کا بھرپائی کرنے والا, آپ کی مصیبتوں کو دور کرنے والا. کس سے مانگیں گے آپ؟ اللہ, کیونکہ دوسرا کوئی نہیں ہے جو آپ کو وہاں سے نکال سکتا. آپ سمجھیے اس چیز. مشرکین مکہ اس دور میں جو جو شرک کرتے تھے ان سبوں کو ٹارگیٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. آج کے دور میں کچھ نئے قسم کے بھی شرک ہو رہے ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ پوچھتے ہیں اور ہم لوگ جواب دیتے ہیں. جتنے بھی قسم کے وہ شرک کر رہے تھے اللہ نے سب کو ٹارگیٹ کیا, اور اللہ کے رسول نے ہر چیز کو تفصیل بتایا. اس زمانے میں بھی تعویذ لٹکائی جا رہی, آج تو عام ہے, اچھے خاصے لوگ تعویذ لٹکائے ہوئے, پڑھے لکھے لوگ,
اچھے خاصے لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ شرک بھی بہت عام ہے آج کے ماحول میں. دیکھیے مسلمان ہے, سب کچھ کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تعویذ اتنا بڑا لٹکا ہوا اور ساری امید ہے اس کی اس تعویذ سے وابستہ. ترقی, نوکری, پیسہ, دولت, شفا سب اس ٹکڑے سے مانگ رہے, کاغذ کے ٹکڑے سے مانگ رہے. اب آدھے ہوا ہے گلے میں. بہت سے لوگ قرآن کی آیتیں لکھ کے لٹکاتے ہیں اور اس کو لے کے پخانے گھر میں بھی جاتے ہیں. آپ سوچئے کہاں کہاں قرآن کی بے عزتی اور کس کے ہاتھ سے ہوگی. تو شرک تمام قسموں کو ٹارگیٹ کیا, اور اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اللہ نے مشرکین مکہ کی حالت کو بیان کیا. حقیقی یہ لوگ ایسوں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں, ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. تو پتھر کو پوچھتا ہے, آپ سوچئے پتھر پیدا کیا گیا ہے, پیدا کرنے والا وہ تو خود پیدا کیا گیا, اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کو پوچھ رہا. اللہ نے فرمایا یہ لوگ ان کو پوچھتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے, یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, اور کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں. یہ نفع پہنچا سکتے ہیں آپ کو, نہ نقصان پہنچا سکتے. اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے جو آپ کو نفع پہنچاتے نقصان. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا, اور یہ جن کو پوچھتے ہیں نا, نہ وہ موت کا مالک ہے, نہ زندگی کا مالک ہے, نہ دوبارہ جی اٹھنے کا مالک, جو خود کو اپنی موت کو خود کو نہیں بچا سکا. آج آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں, نہیں کر سکتے. عبادت تو صرف اس کی ہوگی جو کبھی نہیں مر سکتا, جو سدا زندہ اور زندہ رہے گا, اور وہ ذات صرف اللہ کی, وہ ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی ہے جو سدا زندہ رہے گا؟ نہیں رہے گا. اللہ نے تینوں کو ٹارگیٹ کیا, کہا کہ ایسے لوگوں کی عبادت ہوگی جبکہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ ہے. تو عبادت کے نام پر آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں, ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, وہ سب کے سب خاص ہے اللہ کے ساتھ. وہ لوگ جانوریں چھوڑ دیتے تھے اللہ کے نام پر, ہاں وہ مشرکین جو چھوڑتے تھے اپنے بتوں کے نام سے. آج کل بھی جانور چھوڑنے کا رواج ہے بزرگوں کے نام پہ. یہ غوث پاک کا بکرا, یہ غریب نواز کا بکرا چھوڑا جاتا ہے گاؤں میں. یہاں بھلے نہ ہو لیکن ہم لوگ گاؤں میں چلتا ہے. تو شہر میں بھیا 2 بچے پیدا ہوئے بکری کے, ایک قربانی, ایک غوث پاک کی. اب انہی کے نام سے, وہ جس کے ابھی کھا لے گا, کسی کا کھیت کھا لے, اسے کچھ نہیں ہوگا. وہ کچھ بول نہیں سکتا کیونکہ غوث پاک کے نام. اب پتلا دبلا والا جو ہوگا وہ قربانی اللہ کے لیے ہوگا, اور موٹا تندرست جو ہوگا وہ غوث پاک کا ہوگا. یہ بھی دیکھا ہم نے. اب غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنا یہ شرک ہے. قرآن میں اللہ نے بھی تفصیل سے بیان کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو شرک کرتے ہیں ان کو طرح طرح سے قرآن میں سمجھایا, بتایا کہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کے علاوہ, یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کا حق اللہ کو نہ دے, اللہ کا حق چھین کر ہم کسی اور کے حوالے کر دیں, اللہ کے حق میں کسی اور کو ہم شامل کریں جو آپ کا خالق, جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو روزی دیتا ہے, آپ کو صحت دیتا ہے, ہر طرح کی نعمتوں سے جس نے آپ کو مالا مال کیا, اس کے ساتھ آپ ہمدردی کریں. یہ کوئی انسانی تو نہیں بات نہیں. میں نے شرک کی قباحت کو سمجھایا تھا پچھلے خطبے میں ایک حدیث کے ذریعے تھے, اور بتایا تھا میں نے کہ شرک کیوں کبھی ہے, شرک کیوں اتنا برا ہے. مثال کے طور پر ہماری اور آپ کی بیوی اگر شیئر کر لے کسی غیر مرد کو آپ کے حق میں, تو کیا لگے گا؟ کوئی انسان گوارا کرے گا کہ ہماری بیوی ہمارے حق میں بستر پر کسی غیر مرد کو شریک کر لے, شیئر کر لے؟ یہ کسی کو برداشت ہوگا؟ جب ہمیں اور آپ کو برداشت نہیں ہے یہ شیئر کر لینا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اگر غیر کو آپ شیئر کر دیں گے, اللہ کو یہ کیسے پسند ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ دیا, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ
من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو غیر اللہ کو پکارے، عبادت کرے، مدد کے لیے پکارے، اس سے استعانت و استغاثہ کرے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، جو قیامت تک اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ کو آپ پکار رہے ہو، اپنے من میں آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ میری مدد کریں گے، اللہ نے فرمایا یہ قیامت تک تیری مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یہ قابل ہوتے مدد کے تو پہلے اپنی مدد کرتے. یہ خود نہیں مرتے، تم زندگی مانگنے کے لیے گئے ہو مزار پہ. اگر یہ ہوتے اس لائق تو خود ہی نہ مرتے. آپ شفا مانگنے کے لیے گئے ہو، بیچارے خود بیمار ہو کے مرے. آپ اولاد کے لیے گئے ہو، وہ خود بیچارے بے اولاد مرے. دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسوں سے مدد مانگ رہا ہے، ایسوں کو پکار رہا ہے مصیبتوں میں اٹھتے بیٹھتے، جو ان کی کبھی مدد ہی نہیں کر سکتے، قیامت ان کا جواب نہیں دے سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور سمجھ لینا اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری پکار سے بھی غافل ہے. ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے قبر میں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں جن پتھروں دیوتاؤں کو تم پوج رہے ہو نا، اب پکار رہے ہو نام لے کر کے، ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ ہمیں کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے. وہ بیچارے کو کیا پتا، مر گیا بیچارہ گیا. مرنے کے بعد کوئی روح رکھی رہتی ہے وہاں قبر میں، روح جمع ہو جاتی ہے اسٹاک میں، اعلیٰ علین میں، سجین میں. اگر نیک روحیں ہیں جنت میں جانے والی ہے نا، وہ ساری کے ساری روحیں علین میں جمع ہوتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے. وہ مزے کی زندگی گزارتے ہیں قیامت تک. ابھی جنت میں جائیں گے نہیں جب تک قیامت نہیں آئے گی، حساب و کتاب نہیں ہوگا جب تک جنت میں دخول نہیں ہو سکتا. اور جتنی بھی بد روحیں ہیں، برے ہیں، جنہوں نے برا کیا ہے دنیا کے اندر، وہ انتظار میں انجام کے سجین میں ہے. قید خانہ ہے جس میں سب پڑے ہوئے ہیں اور جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی. وہ روح تو ہے ہی نہیں، وہ آپ کا پکار کس کو رہے. آپ 1000 بار پکار کے دیکھو، قیامت تک آپ کو جواب نہیں ملے گا. اور وہ غافل ہے، ان کو پتا بھی نہیں ہے. اور آخری بات قرآن میں اس کے آگے کہا گیا وہ سن لیجئے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب یہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے ایک میدان میں، پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی. ظاہر سی بات ہے جن بزرگوں کو، جن بتوں کو پکارا جا رہا ہے وہ سب نہ ہوں گے میدان محشر میں اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار. وہاں یہ سارے بھگوان بھی ہوں گے اور سارے بزرگ بھی ہوں گے، اور جن جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ سب ہوں گے حساب کتاب کے میدان میں. آپ کا بھی حساب ہوگا، ان کا بھی حساب. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان سبوں کو جمع کیا جائے گا، اذا حشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن، کانوا بعبادتہم کافرین، تو جن کو یہ پوج رہے ہیں نا وہ سب انکار کر دیں گے کہ اللہ مجھے پتا بھی نہیں کہ یہ لوگ میری عبادت کر رہے ہیں. یہ لوگ میری عبادت کر رہے تھے، مجھے اس کا پتا نہیں ہے، نہ میں نے کبھی ان سے کہا کہ میری عبادت کر رہا ہے میرے مرنے کے بعد. ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا اور یہ اقرار کریں گے اور یہ سارا کا سارا ان کے منہ پہ مار دیں گے کہ تو نے جو کچھ کیا دنیا کے اندر میرے نام پر، میری عبادت کی، میں نے تم سے کہا تو نہیں تھا، اب مجھے پتا بھی نہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم نے میری عبادت کی، میرے سجدے کیے، مجھ سے مانگا، مجھے کوئی پتا نہیں. انکار کر دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر کہاں جائیں گے لوگ جو شرک کر رہے ہیں، جس کے بھروسے پہ سب کچھ کیا اسی نے انکار کر دیا. تو یہ ہے صورتحال. اسی لیے سورہ فاتحہ جیسی عظیم صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اسماء و صفات اور ربوبیت کے بعد آپ کو کہلا بھیجا، کہلوایا کہ آپ یہ اقرار کرو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور اپنی عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کر دو گے اور اپنی استعانت کو اللہ کے ساتھ خاص کر دو گے. آپ جب ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، اسے مانیں گے اور اس کے برخلاف جو شرک ہے اس سے نفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہوں گے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ آپ کے سینے میں ایمان ہو، اور یہی ایمان ہے. آپ کے سینے میں اسلام ہو، یہی اسلام ہے. آپ کے دل میں توحید ہو، یہی سب سے بڑی دولت ہے. اس سمپتی کے علاوہ کوئی دوسری سمپتی آپ کے پاس نہیں ہے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
قبضہ کیا جا رہا تھا. حکومت حضرت عمر کی تھی اور فوج گئی تھی فتح کرنے کے لیے فلسطین کو. فلسطین والوں نے کہا کہ ہم آپ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے, اپنے خلیفے کو بلا لیجیے آپ. انہوں نے اپنی کتابوں میں خلیفے کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی کہ خلیفہ جب داخل ہوگا فلسطین میں تو کیا صورت ہوگی. اگر میری سمجھ میں آ گیا تو میں چابی شہر کی آپ کے حوالے کر دوں گا. چنانچہ سعد ابن وقاص اس کمانڈر تھے اس جنگ کے, انہوں نے عمر کو لکھا کہ آپ آئیے, بغیر لڑے فتح ہو جائے گا, ان لوگوں کی شرط ہے. حضرت عمر چلے, اور چلے کس حال میں, ایک اونٹ ایک غلام کھانا پینا ساتھ میں لے لیا جو بھی تھا, پھٹے پرانے کپڑے جو ان کی تھے پہنے ہوئے چل دیے وہاں سے. 4 گھنٹہ باری تھی حضرت عمر کی اونٹ پر بیٹھنے کی, اور 4 گھنٹہ غلام کی باری تھی رسی پکڑ کے نکیل پکڑ کے آگے چلنے کی. اور 4 گھنٹے کے بعد حضرت عمر اتر کے نیچے نکیل پکڑ لیتے, اپنے غلام کو بٹھاتے. کتنے انصاف تھے وہ بھائی. اس وقت اپنے زمانے کے خلیفہ وقت تھے, راجا تھے نا, بڑی حکومت تھی, چاہتے تو اکیلے بیٹھ کے چلو. لیکن انصاف, تم بھی انسان ہو میں بھی انسان. جتنی دیر میں بیٹھا ہوں اب تم بیٹھو. جب وہ داخل ہو رہے تھے, جس وقت داخل ہو رہے تھے تو کمانڈر اگوائی کے لیے سعد بن وقاص فوج کے ساتھ, نمبر تھا حضرت عمر کا نیچے, وہ نکیل پکڑے ہوئے چل رہے تھے اور غلام اونٹ کے اوپر, اور فلسطین والے سب دیکھ رہے تھے. سعد بن وقاص بھاگ کے آئے کہ حضور یہ کیا صورت ہے آپ کی, آپ نیچے یہ اوپر, لوگ کیا کہیں گے خلیفہ نیچے, اور کرتا تو دیکھیے آپ کا 18 پیون لگے ہوئے ہیں. اس حال میں آپ راجا ہیں, ہمارے خلیفہ وقت ہیں, آپ اس حالت میں داخل ہوں گے, ہماری کیا عزت رہ جائے گی ہم مسلمانوں. آپ کے لیے بڑے بڑے اچھے اچھے کپڑے بنوا کے رکھے گئے ہیں, پہنیے شاہی لباس, اور پھر داخل ہوئیے تاکہ ہم مسلمانوں کی بھی ناک تھوڑی اونچی ہو جائے. حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنانا چاہ رہا تھا. حضرت عمر نے کہا کنتو نحن اذل قوم, ہم دنیا کے ذلیل ترین قوم تھے. اے سعد بن وقاص ذرا یاد کرو اس زمانے کو. کنتو نحن اذل قوم, اس دنیا میں جتنی بھی قوم آباد ہے ان میں سب سے زیادہ ذلیل ہم لوگ تھے, کمزور تھے, ناتواں تھے. اور ذلت کا یہ عالم تھا کہ پتھر کے سامنے بھی جھکتے تھے, درخت کے سامنے جھکتے تھے, سورج کے سامنے جھکتے تھے, آگ کی بھی عبادت کرتے. یہ پیشانی کہاں کہاں نہیں جھکی. حضرت عمر اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے تھے دور جاہلیت کا, کہ ایک بار سفر میں چلے تو بھگوان لے کے چلے ساتھ, ستو کا ایک مورت بنایا خود کا اور رکھ لیا. راستے میں جہاں بیٹھے آرام کیا تو اس کی عبادت جو بھی ہوتی تھی کی. کا راستے میں ایک دن سب ختم ہو گیا, کھانا پینا ختم ہو گیا, مہینوں کا سفر ہوتا تھا. جب بھوک لگی بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اس کی ایک ٹانگ کاٹ کے کھا لیا, دوسرے ٹائم میں دوسری ٹانگ کاٹ کے کھا لیا, تیسری ٹائم میں دونوں ہاتھ کھا گیا, اور چوتھی میں پورے کو اندر کر. کہا کہ ہماری حماقت, یہ خلیفہ بننے کے بعد جب صحابہ نے ان سے گزارش کی کہ زمانے جاہلیت کا کوئی واقعہ سنائے, تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ دیکھو دور جاہلیت میں وہ کیا تھا, ہم ستو کا مورت لے کے چلے بنا کے, بھوک لگی راستے میں, سب ختم ہو گیا تو اس کا ٹانگ کھایا دونوں باری باری, اور پھر ہاتھ کھایا, اور پھر لاسٹ میں اس کو پورا کھا لیا. یہ تھا میرا معاملہ. تو وہاں اقرار کیا, کہا کنتو نحن اذل قوم, ہم دنیا کے ذلیل ترین قوم تھے. فاعزنا اللہ بہذا الاسلام, کہ اللہ نے ہمیں عزت دی اور اس توحید کے عقیدے سے دی. اس ذلت سے نکالا اللہ تعالیٰ نے, اور عزت دی تو کس سے دی؟ توحید سے دی, اسلام سے دی. تم کیا چاہتے ہو کہ ہم کپڑے میں عزت ڈھونڈے, ہم شان و شوکت میں اپنی عزت ڈھونڈے, ٹوپی میں ڈھونڈے, بلڈنگ میں ڈھونڈے, کس میں عزت ڈھونڈے؟ ان سے عزت نہیں ملتی. یہ سب فانی چیزیں ہیں, برباد ہو جانے والی, ختم ہو جانے والی. یہ رہے گی نہیں ہمیشہ, اور اگر یہ رہ بھی گئی تو آپ نہیں رہو گے. اگر یہ سب رہ بھی گئی تو آپ تو نہیں رہو گے نا, آپ کو تو رہنا اسی قبرستان میں, آپ یہاں نہیں رہو گے. عزت ملتی ہے آپ کو توحید سے, اسلام سے اللہ نے عزت دی ہے. آپ مسلمان ہو, موحد ہو, سمجھ لو سب سے عزت والے آپ. جتنا دین پر آپ عمل کر رہے ہو, خود کو سمجھو آپ عزت والے ہو.
भले दुनिया की निगाह में आप गरीब हो, फटे पुराने कपड़े हैं, हज़रत उमर ने फरमाया अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दिया, तौहीद से इज्जत दिया, और तुम चाहते हो तो मैं इस इज्जत को कपड़े में ढूंढ लूं, मैं जैसे हूं वैसे दाखिल होऊंगा। और जब देखा मिस्र फलस्तीन वालों ने, और वो यही देखना चाह रहे थे, वो यही देखना चाह रहे थे, उनकी किताबों में यही आया था कि इस फलस्तीन को वही फतह करेगा जिसका गुलाम तो ऊंट पर होगा और जिसके आका के हाथ में उसकी रस्सी होगी और वो पैदल चलेगा, गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ होगा और वो फटे पुराने कपड़े में होगा, 18 पैबंद लगे होंगे, और सारे के सारे मिस्र फलस्तीन वाले उन्होंने जाके चाबी शहर की आपके हवाले की, कहा हुजूर आप मालिक हो इस शहर के, इस पूरे मुल्क के आप मालिक हो, अब हम लोग रियाया हैं और आप जो चाहो करो। नमाज का टाइम था, कहा मेरी गिरजाघर में नमाज पढ़ लीजिए, ये मेरी इबादत घर है, हुजूर नमाज पढ़िए। कहा पता ही नहीं पढ़ूंगा, मैं बाहर नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि आज अगर हमने नमाज पढ़ ली तो आने वाले दिनों में गैरों की इबादत खानों पर कब्जा किया जाएगा और ये मुसलमान करेंगे और कहेंगे उमर की सुन्नत, इसलिए हम तुम्हारे इबादत खाने को हाथ नहीं लगाएंगे, न उसे छुएंगे, न उसमें नमाज पढ़ेंगे, न उसमें जाएंगे, वरना आने वाली नस्ल इसको सुन्नत बना लेगी और फिर वो लोग दूसरों की इबादत खानों पे कब्जा करेंगे और उसमें इबादत करेंगे अपनी जाकर के। तुम अपनी इबादत खाने में कर लो, हम बाहर भी कर लेते हैं, तो हमारी नमाज हो जाती है और फिर बाद में मस्जिद बनी, और जब तक वो रहे उन्होंने बाहर नमाज पढ़ी। ये एक मिसाल पेश की है जो रज़ियल्लाहु तआला ने, बताना ये था इस वाक़े से कि आप देखो इज्जत आपको इस्लाम और तौहीद से मिली हुई है, लिहाजा अपनी इज्जत उसी में तलाश करो और शिर्क से दूर रहो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन पैगामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन बारकल्लाहु लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयातिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम लकुम व